بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ میں ہوں سعید الرحمان بلوچ۔ پروگرام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی مجموعہ کمالات ہے۔ جس زاویے سے بھی آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کا مطالعہ کیا جائے گا، بلا شبہ اس میں میرے محبوب پیغمبر مجموعہ کمالات ہیں۔ اس کائنات میں رب العالمین نے جیسا آپ کو بنایا، ایسا رب العالمین نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں۔ ناظرین، اس دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، جن کا تذکرہ آپ کی ولادت سے قبل تھا، جن کا تذکرہ آپ کی وفات کے بعد ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں خالق کائنات کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ میرے رب کی ذات کہہ رہی ہے، اس کائنات کا خالق کہہ رہا ہے، کن کی طاقت رکھنے والا کہہ رہا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو طوفانوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کہہ رہا ہے جو چھری کی چلتی دھاگ کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو بھائیوں کے چنگل سے، کنویں کی تاریکیوں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا کرتا ہے، کن کی طاقت رکھنے والا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جب اللہ کریم فرمانے لگے تو کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سیرت طیبہ کے اس خوبصورت سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آپ کے محبوب پیغمبر حضور سرور کائنات رحمت دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کیسی تھی؟ آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا؟ آپ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی؟ میرے محبوب کی تجارت کیسی تھی تو میرے محبوب کی شادی کیسی تھی؟ میرے محبوب کا معلم بننا کیسا تھا تو میرے محبوب کا خاوند بننا کیسا تھا؟ ایک ایک چیز، ناظرین، ایک ایک چیز اللہ نے اپنے محبوب کی اس قدر انمول بنائی ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے جس سانچے میں اپنے محبوب پیغمبر کی آنکھ کا یہ بال بنایا تھا، خدا کی قسم ایسا سانچہ بھی نہیں بنا، ایسا بال بھی نہیں بنا۔ SB1 نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کے محبوب پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے انمول گوشے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، ابھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ میرے محبوب کا تذکرہ عالم ارواح میں حضرات انبیاء کی ارواح کے سامنے رب العالمین نے فرمایا۔
ذرا قرآن کو تو پڑھیے، کہاں سے شروع ہوا یہ کام؟ ابھی اس کائنات کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ابھی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں میرے مالک نے بنایا تھا، بس اس کا ارادہ تھا، اور اس ارادے کی خوبصورت کڑی تھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا ذکر انبیاء کی ارواح میں ہوا، پھر چلتے چلتے آسمانی صحیفے اترنے لگے، کائنات کی قسمتیں بدلنے لگیں، اولو العزم ہستیاں تشریف لانے لگیں، نظام چلتا رہا اس کائنات کا، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی انداز میں حضرات انبیاء میرے رب کے چنے ہوئے برگزیدہ اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنی اپنی قوم اور اپنی اپنی امت کو اپنے مالک کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ناظرین اکرام، لیکن ان کی کتابوں میں بدستور ذکر رہا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آپ کو اللہ کریم آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیتے ہیں، پھر 571 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا، دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی، کچھ بھی تو باقی نہ بچا تھا، فخر کرتے تھے اس بات پر، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے پر فخر کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیج کر اس دنیا کے اندھیرے ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیاں قریب آنے لگی، وہ زمانہ قریب آنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت قریب آنے لگا، انداز بدلنے لگے، معاملات تبدیل ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مادر شکم میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ اب سید آمنہ اس بارے میں کیا فرماتی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھنا مت بھولیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کو، انشاءاللہ ہم اس میں تذکرہ کریں گے کہ میرے محبوب کی امی جان اس وقت کے حالات کیا بتاتی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ولادت تو بہت بعد ہے، ذرا دیکھیے تو پیچھے کیا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخی واقعہ عام الفیل، جس واقعے کی وجہ سے اس پورے سال کا نام پڑا، وہ واقعہ آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم اپنی طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر بیت اللہ کو گرانے کی فکر پال کر اپنے گھر سے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر نکلا تھا، اور جو ہی وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا اس نے پڑاؤ ڈالا، لوگ ڈر گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان قوم کے سردار تھے، ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا، آپ اس کے پاس گئے، اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا، اور جب آپ نے اپنے اونٹوں کو مانگا تو ابراہ بڑے تکبر میں کہنے لگا، تیرے آنے سے پہلے تیرا بہت روب تھا میرے پر، لیکن تیری اس بات سے تیرا روب میری نظروں سے ختم ہو گیا۔ تو میرے محبوب پیغمبر کے دادا جی نے بڑی خوبصورت بات کی، ناظرین بہت خوبصورت بات، دل پہ لکھیے گا۔ آپ کا کیا کہنا تھا؟ آپ نے کہا اونٹ میرے تھے، میں نے اونٹوں کی بات کر لی، بیت اللہ اس کا ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔
میرے نبی کے دادا جی نے کیا پیغام دیا؟ SB1 نیوز کی پلیٹ فارم سے اس پیغام کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، جو اللہ ہے وہ اپنی دین کی بھی حفاظت کرے گا، دین والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس کا نام بلند کیجئے، وہ آپ کا نام بلند کرے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید تذکرہ کریں گے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔